الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد المرسلين والنبي المجتبى والرسول المصطفى جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله المنتظر إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله فرجه الشريف وسهل الله مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ملعونين وغاصب حقوقهم ومنكرين فضائلهم ومصائبهم وبلايتهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال مقام آخر اليوم يئس الذين كفروا من دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دینا. مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے. نعرہ تکبیر. بلند آواز سے تھوڑا جواب دیجیے، اب تھکے ہوئے لگ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری حیدری. مل کے بآواز بلند صلوات پر محمد و دعا ہے رب کائنات اس ذکر عظیم کا صدقہ مولا کریم آپ سب کے گھروں میں بالخصوص بانیان عشرہ کے گھروں میں میرے مولا کریم رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. ذکر عظیم کا صدقہ مولا کریم بیمار کربلا کا صدقہ کل جہان میں جو مؤمنین بیمار ہیں اور ابھی ایک بچہ میرے پاس آیا مولا کریم ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ اور طول زندگی صحت والی عطا فرما. میرے کریم پروردگار اس پر آشوب دور میں میرے اللہ کریم پروردگار کل جہان کے عزاداروں کو اور عزاداری کو اپنی حفظ و امان میں فرما. میرے اللہ اس عزاداری کا جتنا بھی ثواب ہے کل جہان کے مرحومین اور بالخصوص جو آپ تشریف فرما ہیں
اور میرے والد صاحب بزرگوار اور ایک برادر مومن مخصوص انہوں نے کہا ہے ان کے مرحومین کے لیے میرے اللہ سب کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما۔ میرے اللہ ذکر عظیم کا صدقہ مرحومین کی تمام تر گناہوں کو معاف فرما، پھر قبر میں رحمتیں اور برکتیں نازل فرما، امام زمان علیہ السلام کے ساتھ محشور فرما، اور ان کی شفاعت سے کل مرحومین کو بہرہ مند فرما، اور امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ سامعین گرامی قدر، الحمدللہ رب العالمین کے آج 8 محرم 1443 ہجری ہمارا جو موضوع سخن ہے وہ آج 8ویں مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنی بساط علمی کے مطابق ان شخصیات کا تعارف کروایا، پہچنوایا کہ جن کے لیے ہم ہر روز اپنی نماز میں یہ دعا کرتے ہیں، اے کریم پروردگار ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن کے اوپر تیرا انعام و اکرام نازل ہوا۔ سامعین گرامی قدر، اس سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہماری آج کی آخری مجلس ہوگی۔ کل شب عاشور میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ مولا امام حسین علیہ السلام کے ضمن میں جو بھی گفتگو ہو وہ مولا کے ہی سلسلے کے ساتھ رہے اور انشاءاللہ پھر مصائبین کے ساتھ۔ سامعین گرامی قدر، صراط الذین انعمت علیہم، کل میں نے تھوڑا سا نعمتوں کا تعارف کروایا تھا۔ کچھ نعمات ایسی ہیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں، متوجہ ہیں جی؟ تھوڑا سا ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجئے بر محمد و آل محمد۔ کچھ نعمات ایسی ہیں کہ جو ہر وقت آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہیں۔ یعنی کل ہم نے یہ پہچنوایا تھا، ضروری نہیں کہ آپ کے پاس بہت بڑی گاڑی ہو، بنگلہ ہو، گھر ہو۔ آپ خود ایک انسان اپنے آپ کو دیکھے کہ اللہ نے اس کے اندر کتنی کوالٹیز رکھی ہیں، کتنی نعمات ایک انسان کو عطا کی ہیں۔ امام علیہ السلام یہی فرماتے ہیں کہ جس انسان نے اپنے آپ کو پہچان لیا پس اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ خود اپنی معرفت جس کو ہو گئی بس اس کو اپنے رب کی معرفت ہو گئی۔ یعنی کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، فی احسن تقویم پہ، یعنی ایسی خلقت ایک انسان کی بنا دی ہے کہ اس طرح کی کسی بھی اس پوری نوع انسانی میں یا پوری دنیا میں جس طرح انسان کو تخلیق کیا گیا ہے، کسی بھی کائنات کی کوئی اور بھی چرند پرند حیوانات نباتات کوئی بھی اور ہو، اس کو اس پیمانے پہ تخلیق نہیں کیا گیا۔ نعمات کے بارے میں ہم نے کل عرض کیا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہ کون سی خاص نعمات ہیں جن کے بارے میں روز قیامت سوال کیا جائے گا۔ تو وہ ہم نے عرض کیا تھا وہ آل محمد و آل محمد ہی وہ نعمات الہیہ ہیں۔ اچھا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، کہ جب سرور کائنات دنیا میں تشریف لاتے ہیں اس وقت ماحول کیا ہوتا ہے جی؟ ہر انسان ایک دوسرے کا دشمن تھا، جاہلیت کا دور تھا، تلواریں نکلی ہوئی تھیں، ایک دوسرے کو کاٹنے پہ دوڑتے تھے، انسان کا دشمن تھا۔ اللہ نے کہا اس کنتم آدان، تم آپس میں دشمن تھے۔ میں نعمتوں کا تعارف آج کروانا چاہتا ہوں کہ کون سی خصوصی نعمات اللہ نے آپ کو عطا کی ہیں۔ اس کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، فألف بین قلوبکم، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت و انس پیدا کر دیا ایک نعمت عطا کر کے۔ وہ کون سی نعمت عظمیٰ تھی؟ سرور کائنات کی ہستی کو مبعوث کیا گیا۔ سرور کائنات کی ہستی کی وجہ سے ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔
فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ یہ قرآن ہے، کوئی میں حدیث کی تلاوت نہیں کر رہا، کہ تم اس نعمت کی وجہ سے بھائی بھائی بن گئے، بھائی بھائی بن گئے۔ سرور کائنات جیسی عظیم نعمت جب اللہ نے انسانوں کو عطا کی، وہی انسان اس نعمت عظمیٰ کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ آپ کو جملہ یاد ہوگا، فتح مکہ کے بعد اخوانہ نبی مکرم محترم نے سب کو، ہر کسی کا بھائی بھائی بنا دیا۔ متوجہ ہو جائیے، ہر کسی کو یہاں پہ کہتے ہیں جن کے منصوبے ملتے تھے، جن کی نیتیں ملتی تھی، جن کے ارادے آپس میں ملتے تھے، ان کو ان کا بھائی بنا دیا، ان کو ان کا بھائی بنا دیا۔ جن کے آپس میں فیوچر کے بھی، مستقبل کے دیکھ لیا کہ یہ اس کا بھائی بن سکتا ہے، اس کو اب نام لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا جی، اِذ کنتم اعداء، تم دشمن تھے، ہم نے نبی جیسی نعمت کو نازل کر کے تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ وہ منظر آپ کو یاد آ رہا ہوگا کہ جب نبی مکرم نے مہاجرین و انصار کو بھائی بنا دیا، ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنایا، ہر کسی کو ابو ذر کا ہاتھ پکڑا، جناب قمبر کے ہاتھ میں دیا، تو اس کا بھائی ہے اور یہ تیرا بھائی ہے۔ متوجہ ہیں جی؟ سلمان فارسی کا ہاتھ پکڑا اور جناب عمار یاسر کے ہاتھ میں دے دیا، تو اس کا بھائی ہے اور یہ تیرا بھائی ہے۔ باقی بھی بڑے بڑے بھائی بنا دیے، مگر کونے میں دیکھا مولا کائنات، مولا مشکل کشا، مولا متقیان بیٹھے گریہ فرما رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، ہر کسی کو ہر کسی کا تو بھائی بنا دیا میری آنکھوں کے سامنے۔ ارے سلمان کو قمبر کا بھائی بنا دیا، ابو ذر کو جناب عمار کا بھائی بنا دیا، فلانے کو فلانے کا بھائی بنا دیا، ہر کسی کو بھائی بنا دیا، مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ متوجہ، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ سرور کائنات تشریف لے کر گئے اور اٹھایا، یا علی ماذا یبکی کا یبنا ابی طالب، اے ابی طالب، علی یبنا ابی طالب، کس چیز نے تمہیں رلا دیا؟ کہا سرکار آپ نے ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بنا دیا، مگر مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ تو سرکار نے فرمایا، اے علی، ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو تیرا بھائی بناتا، انتا اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یا علی یا علی، اس کو تھوڑی کم کر دیں مہربانی۔ اللہم صلی علی محمد۔ علی تو میرا بھائی ہے، علی ان میں کوئی تجھ جیسا ہوتا تو میں تیرا بھائی بناتا، علی تو میرا بھائی ہے۔ میں پہلے یہ پڑھ چکا ہوں، یا علی انتا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، اے علی تیری منزلت میرے ساتھ ایسی ہے، تیری منزلت جیسے موسیٰ کو ہارون کے ساتھ ہی، الا لا نبی بعدی، مگر یہ کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں ہوگا۔ متوجہ ہیں جی؟ ہاں، اب دنیا کہتی ہے یہ دیکھو علی علی بہت کرتے ہیں، علی علی، ہم کیا کریں؟ قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو، رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ، رسول تمہیں جو دے دے وہ لے لو۔ ابھی میں بتاتا ہوں کہ آج رسول کائنات نے ہمیں کیا کیا عطا کیا اور ہم علی کو مولا کیوں مانتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، ابھی میں نے آیت تلاوت کی ہے، الیوم یئس الذین کفروا، اے میرے حبیب آج کے دن یہ کافر تیرے دین سے مایوس ہو گیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آئیے وہ کون سی ایسی نعمت خاص تھی جب وہ نعمت اس دین میں شامل ہو گئی تو اللہ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن اے حبیب ہم نے تیرے دین کو کامل کر دیا، آج کے دن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن ساری کی ساری نعمتیں ہم نے تیرے اوپر تمام کر دی،
اچھا سامعین گرامی قدر یہ آخری آیات ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اچھا اس سے پہلے نماز آ گئی، اللہ نے کہا دین کامل نہ ہوا، متوجہ ہو جائیے گا، نماز آ گئی اللہ نے یہ نہ کہا دین کامل ہو گیا، روزہ آ گیا اللہ نے نہ کہا دین کامل ہو گیا، حج کر کے آ رہے تھے اللہ نے نہ کہا دین کامل ہو گیا، ساری کی ساری جنگیں ہو گئیں، اللہ کو دین کامل ہوتا ہوا نظر نہ آیا، بلکہ کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اچھا جنگ بدر ہو گئی اللہ دین سے راضی نہ ہوا، جنگ احد ہو گئی اللہ دین سے راضی نہ ہوا، مولا کائنات شب ہجرت علی نہیں بلکہ نبی بن کے سو گئے مگر دین کامل نہ ہوا، فتح مکہ ہو گئی دین کامل نہ ہوا، صلح حدیبیہ ہو گئی دین کامل نہ ہوا۔ یہ کون سی ایسی نعمت عظما تھی کہ جب وہ نعمت عظما دین میں شامل ہو گئی تو اللہ نے کہا ورضیت لکم الاسلام دینا، اے نبی آج کے دن ہم آپ کے دین سے راضی ہو گئے۔ یہ وہی نعمت عظما تھی جب آخری حج کر کے آ رہے تھے کہا یا نبی یہیں پہ رک کے کھڑے ہو کے علی کی ولایت کا اعلان کر کے دنیا کو بتا دیجئے کہ جس دین میں علی کی ولایت نہیں ہے نہ وہ دین کامل ہے اور نہ اللہ اس دین سے راضی ہے۔ یا علی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بزرگ سلامت رہیں۔ یہ تو میں آپ کو سبق سنانے کے لیے سرکار آئے ہوں، آپ کی دعا لینے کے لیے۔ محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد۔ وہ کون سی نعمت صراط الذین انعمت علیہم، آج چونکہ اس سلسلے کی ہماری آخری مجلس ہے، وہ کون سی ایسی نعمت عظما تھی کہ جب وہ نعمت شامل حال ہوئی اسلام کے اللہ نے کہا بس الیوم اکملت لکم دینکم۔ آج کے دن نبی مکرم اچھا سب کو کھڑا کر دیا، سب کو غدیر کے میدان میں کھڑا کر دیا، کڑکتی ہوئی دھوپ تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے حبیب ان کو پہنچا دیجئے وہ پیغام۔ اچھا سامعین گرامی قدر، لفظ تبلیغ ماشاءاللہ، اسلام کی تبلیغ، ایک تبلیغ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو حکم کریں، مثلا کسی کو اسلام بتائیں اسلام کیا ہے، یا اچھے احکامات امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ہوتی ہے تبلیغ کرنا۔ بڑا پیارا جملہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ بائے بسم اللہ سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے تبلیغ کس کو کہا ہے، متوجہ ہیں جی؟ اور لفظ تبلیغ بلغ آیا بھی ایک مرتبہ ہی ہے پورے قرآن میں، اور وہ ہے علی ابن ابی طالب کے لیے، متوجہ؟ ہاں اس کو پھر وہی بات نیگیٹو نہیں لے کے جائیے گا کہ بس نہیں علی کی ولایت ہے، بس یہی دل میں محبت ہے۔ میں 2 دن پڑھ چکا ہوں کہ محبت کے تقاضے کیا ہیں، کہ جن سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ سامعین گرامی قدر، سب کو بلایا گیا، سب کو روکا گیا، جو آگے تھے ان کو کہا واپس آؤ، واپس آ جاؤ، اور جو پیچھے تھے ان کو کہا جلدی سے مل جاؤ، ایک چوراہے پہ کھڑے ہو گئے۔ میں یہاں پہ رک کر جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سامعین گرامی کا جو ممبر بنایا گیا تھا وہ کن کا تھا جی؟ پالانوں کا ممبر، ایسا ہی ہے جی، پالانوں کا ممبر۔ تو میں دستپرستہ عرض کرتا ہوں سرور کائنات کی خدمت عالیہ میں، اے نبی مکرم یہ کل جہان آپ کے لیے بنایا گیا ہے، اگر آپ حکم کریں ابھی کے ابھی جبرائیل جنت سے ممبر لے آتے، ابھی کے ابھی جبرائیل آپ حکم تو کریں، یہ کل کی کل کائنات آپ کے لیے تو خلق ہوئی ہے، ابھی کے ابھی آپ جبرائیل کو حکم کریں، کیونکہ جبرائیل ہے ان کے در کا نوکر، متوجہ ہیں جی؟ جب ماں نے کہا تھا نا، سیدہ نے بیٹوں نے پوچھا کہ ہمارے کپڑے کہاں ہیں، کہا درزی کے پاس ہیں، کہا کیا جی؟ یہ نہیں کہا جنت میں ہیں یا ملائکہ کے پاس ہیں، سردار کہا نہیں، درزی کے پاس ہیں۔ آواز قدرت آئی، جبرائیل جلدی کر، تجھے عہدہ مل گیا ہے، جلدی کر حسنین کے کپڑے جنت سے لے جا، اور جا کے یہ نہ کہنا میں سردار ملائکہ ہوں،
بلکہ کہنا میں حسنین کا درزی ہوں۔ ہاں، جا کے یہ نہ کہنا تو جب کپڑے جنت سے آ سکتے تھے تو ممبر جنت سے کیوں نہیں آیا جی؟ متوجہ ہیں جی؟ ایک وجہ جو بتائی گئی ہے۔ اچھا پھر کہا کہ اس کا اتار لو، اس کا اتار لو، اس کا اتار لو، کہہ کے کہ اچھا یہ تقریباً 10-15 جو پالان ہیں وہ اتار لو، وہ مخصوص تھے شاید کہ وہ اتار لو۔ پھر 1 گھنٹہ نہیں، 2 نہیں، بلکہ 3 گھنٹے لکھا ہے علی کے فضائل پڑھتے رہے، پہلے علی کے فضائل پڑھتے رہے کہ کون علی ہے۔ سامعین گرامی قدر، آج میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ کون سی ایسی نعمت عظمیٰ تھی کہ جب وہ اسلام میں شامل ہوئی تو اللہ کو یہ دین کامل کیا، اللہ کو یہ دین پسند آ گیا اور اللہ نے کہا آج میں تیرے دین سے راضی ہوں۔ متوجہ سامعین گرامی قدر، اسی لیے پلانوں کو اتارا گیا تاکہ یہ عرب والے لوگ ان کو یاد آتا رہے، جب یہ اپنے گاؤں میں جائیں، اپنے قریے میں جائیں، اپنے ملک میں جائیں، تو جب یہ پلانے اتاریں گے اور پھر رکھیں گے ان کو علی یاد آتا رہے، ان کو علی یاد آئے، ان کو علی یاد آئے کہ کوئی علی تھا جس کی ولایت کا اعلان کیا گیا، جس کی ولایت کا اعلان کیا گیا۔ اچھا سامعین گرامی قدر، پلانوں پہ کھڑے ہو کے کہا جب کہ کیا میں تمہاری جانوں پہ افضلیت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا؟ متوجہ ہیں جی؟ میں تمہاری جانوں پہ حق کے تصرف رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں؟ ایک بیان تھا اور بیان کے بعد فرمایا آئے نا علی ابن ابی طالب، مولا سرکار علی ابن ابی طالب کو بلوایا گیا اور مولا کا بازو بلند کر کے کہا، جب سب نے یک زبان ہو کے کہا جی آپ ہمارے مولا ہیں، آپ ہمارے آقا ہیں، ہماری جانوں پہ آپ حق تصرف رکھتے ہیں، تو کہا پھر ٹھیک ہے، جان لو اور دیکھ لو، جان لو اور دیکھ لو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، اس کا یہ علی مولا ہے۔ سامعین گرامی قدر، ابھی تاریخ نے لکھا ہے، ابھی دیکھنا پڑے گا کہ سرور کائنات کس کے مولا ہیں، تو جس کے سردار انبیاء مولا ہے اس کے مولا مشکل کشا مولا ہے۔ تو تاریخ نے لکھ دیا ہے اگر سرور کائنات آدم کے مولا ہیں تو علی مولا آدم کے مولا ہیں، اگر سرور کائنات نوح کے مولا ہیں تو علی نوح کے مولا ہیں، اگر ابراہیم کے نبی مولا ہیں تو علی ابراہیم کے مولا ہیں، اگر یعقوب کے مولا ہیں تو علی یعقوب کے مولا ہیں، اگر یوسف کے مولا ہیں تو علی یوسف کے مولا ہیں، اگر یعقوب کے مولا ہیں تو علی یعقوب کے مولا ہیں، اگر موسیٰ کے مولا ہیں تو علی موسیٰ کے مولا ہے۔ حتیٰ 1.25 لاکھ انبیاء 1,24,000 انبیاء کے مولا ہیں، تو جس کے سردار کائنات مولا ہے اس کے مولا مشکل کشا مولا ہے۔ یا علی یا علی یا علی۔ سامعین گرامی قدر، اچھا غدیر میں ایک دعا تھی اور ایک بیان تھا۔ جب کہہ دیا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، اللہم والی من والا ہو وعاد من آدا ہو وانصرہ من نصرہ وخذلہ من خذلہ، اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے۔ آپ کیا اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں جی؟ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں 3-4 دنوں سے، آپ کے دل میں جو مولا مشکل کشا مولا متقیان کی محبت ہے، یہ کوئی عام محبت نہیں ہے، یہ دعائے سردار انبیاء ہیں۔ اللہم والی من والا ہو، اے اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، وعاد من آدا ہو، اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، وخذلہ من خذلہ وانصرہ من نصرہ، اے اللہ سنیے گا، اللہ تو اس کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھے، اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے، اللہ تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، اے اللہ تو اس کو چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے۔ امام علی علیہ السلام کلام کار
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوجہ ہیں جی؟ ماشاءاللہ آج تو بزرگان ماشاءاللہ بلند فرما رہے ہیں نعرہ حیدری، مولا ان کو صحت سلامتی عطا کریں۔ سامعین گرامی قدر، یاد رکھیے گا مولا کائنات مشکل کشا کی محبت بڑی قیمتی محبت ہے۔ اللہم والی من والاہ، سنیے گا نتیجہ میں عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، سرور کائنات نے 3 گھنٹہ پہلے خطبہ دیا، یہ بیان تھا، اور پھر ایک دعا مانگی۔ متوجہ ہیں جی؟ سامعین گرامی قدر، ایک بیان تھا، ایک دعا تھی، ایک بیان تھا، ایک دعا تھی۔ اچھا، نبی اپنے بیان میں سچے ہیں یہودیوں کی نظر میں، توجہ ہیں؟ نبی اپنے بیان میں سچے، یہودیوں جس وقت کائنات میں تشریف لائے تھے نا جی، اس وقت کافر تھے، مشرک تھے، یہودی تھے، تو اتنا اپنا اثر و رسوخ نبی مکرم نے دنیا کو دکھایا کہ مجبور ہو گئی دنیا، انت صادق والامین، تو صادق بھی ہے، تو امین بھی ہے۔ سنیے گا، بڑا پیارا جملہ، ویسے میں کہہ چکا کیونکہ یہ ریلیٹ ہو رہا ہے۔ جب پہلا اعلان نے بعثت کیا تھا نا جی، کہا اور کوہ ابو قبیس پہ سب کو جمع کر کے کہا اگر میں کہوں اس پہاڑ کے دامن سے فوج آ رہی ہے، تو پھر ابو جہل نے کہا تو آ رہی ہے، اس میں کیا ہے؟ آپ نے کہا تو آ رہی ہے، کہا اچھا آ رہی ہے، تو اگر میں کہوں کہ فوج نہیں آ رہی، میں کہہ رہا ہوں آ رہی ہے مگر فوج نہیں آ رہی، تو ابو جہل نے کہا سرکار یہ ہماری آنکھوں کا تو دھوکہ ہو سکتا ہے، تو جھوٹ نہیں بول سکتا، تو سچا ہی سچا ہے، ہماری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں۔ تو نبی اپنے بیان میں سچے یہودیوں کی نظر میں، متوجہ ہیں جی؟ ثابت ہو گیا کہ نبی اپنے بیان میں سچے یہودیوں کی نظر میں۔ اچھا، نبی نے دعا فرمائی قیامت تک کے لیے، اللہم والی من والاہ، اب اللہ اس کا دوست ہے جو علی کا دوست ہے۔ نبی کی دعا قبول ہے نا جی؟ ہاں، اب قرآن سے پوچھتے ہیں نا، قرآن تو ہی بتا، جب یہ 5 ہستیاں گئی تھی مباہلے میں گئی تھی، مباہلہ نہیں ہوا تھا کیونکہ وہ عیسائی تھے، وہ لعنت سے بچ گئے، مباہلہ نہیں کیا۔ ان کے بڑے پادری نے دیکھا، کہا پہلے اس نے یہ کہا اپنے حواریوں سے پہلے تم دیکھ لو، اگر یہ اپنے صحابیوں کے ساتھ آئیں تو مباہلہ کر لینا، اگر یہ اپنی اہل بیت کے ساتھ آئیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ آئیں تو مباہلہ نہ کرنا۔ تو کسی نے کہا سرکار بیچ میں ایک مستور نظر آ رہی ہے اور 2 چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے نظر آ رہے ہیں، تو کہا اچھا پیچھے ہو جاؤ، مجھے دیکھنے دو، مجھے دیکھنے دو۔ جب وہ پادری اٹھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا خبردار ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان میں ایک ایسی ہستیاں ہیں جو اگر دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے۔ یا علی، ان میں ایسی ہستیاں ہیں اگر یہ بد دعا بھی کر دینا تو قیامت تک ہماری نسل باقی نہیں رہے گی، آج کی آج ہماری نسل ختم ہو سکتی ہے، قیامت تک تو بڑی دور کی۔ سامعین گرامی قدر، کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان کی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو نبی بیان میں سچے یہودیوں کافروں کی نگاہ میں، نبی بیان میں سچے، اور نبی کی دعا قبول عیسائیوں کی نگاہ میں، عیسائیوں کی نگاہ میں۔ آئیے پھر چلتے ہیں غدیر میں۔ غدیر میں ایک بیان تھا اور ایک دعا تھی، ایک بیان تھا ایک دعا تھی، متوجہ ہو جائیے۔ اگر آج تک بلکہ کوئی قیامت تک نبی کے بیان کا منکر ہے تو اس کو سوچنا پڑے گا، اور اگر کوئی نبی کی دعا کا منکر ہے، ہم نے تو بتا دیا ہے، سن لو، نبی اپنے بیان میں سچے کافروں کی نظر میں اور نبی کی دعا قبول عیسائیوں کی نظر میں۔ اب کوئی بھی نبی کا منکر ہوتا ہے، چاہے وہ دعا کا ہو چاہے وہ بیان کا ہو، اب اگر کوئی بیان کا منکر ہے وہ کافروں سے بدتر ہے، اور جو کوئی دعا کا منکر ہے وہ عیسائیوں سے بدتر ہے۔ ہاں، جو نبی کی دعا کا منکر۔ اچھا سامعین گرامی قدر،
ایک آ گیا حارث بن نعمان فہری، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سب کچھ کیا آپ کے کہنے پہ ہم نے سب کچھ کیا۔ آپ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے نماز پڑھی۔ آپ نے کہا روزہ رکھو، ہم نے روزہ رکھا۔ آپ نے کہا جہاد کرو، ہم نے جہاد کیا۔ آپ نے کہا زکوٰۃ دو، ہم نے زکوٰۃ دی۔ آپ نے کہا خیرات کرو، ہم نے خیرات کی۔ آپ نے کہا میرے ساتھ چلو، جہاں جہاں آپ نے کہا ہم آپ کے ساتھ چلے۔ آپ نے کہا حج کرو، ہم حج بھی کر کے آ گئے۔ اب یہ جو علی کو آپ حاکم بنا کے جا رہے ہیں، امن کا امن اللہ، یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ آپ کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے؟ تو اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ نبی تو بولتے ہی نہیں ہیں، وہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق نبی ہے، یہ کبھی خود تو بولے ہی نہیں ہے، یہ اس وقت بولتے ہیں جب اللہ حکم کرتا ہے۔ تو کہا نہیں میں اپنی طرف سے تو نہیں بیان کر رہا، اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو کہا اچھا اگر اللہ کی طرف سے ہے، سنیے گا، اگر اللہ کی طرف سے ہے ابھی کے ابھی عذاب نازل ہو، ابھی کے ابھی عذاب نازل ہو۔ سامعین گرامی قدر، یہاں پر رک کر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، خود اسی قرآن میں اللہ نے کیا کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اے میرے حبیب، ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے کیونکہ تو ان میں ہے، تیرے جسم اطہر کا یہ صدقہ ہے، مجھے تجھ سے اتنا پیار ہے، میں باقی ساری قوموں پہ تو عذاب نازل کرتا تھا کیونکہ وہ تو نہیں تھا وہاں پہ، آج تو ہے، تیرے جسم کا صدقہ ہے، میں ان پہ عذاب نازل نہیں کروں گا۔ تو میں ہاتھ جوڑ کے بارگاہ خداوندی میں عرض کروں گا، یا اللہ یہ وہی نبی ہے نا جن کے لیے کہا تھا کہ میں عذاب نازل نہیں کروں گا، تو اس کو معاف کر دے۔ کہا نہیں، میں اپنے دشمن کو تو معاف کر سکتا ہوں مگر علی کے دشمن کو معاف نہیں کروں۔ یا علی، میں علی کے دشمن کو معاف نہیں کروں گا کیونکہ میں نے قانون پہلے دن کا بنایا تھا، جو میرا تو منکر ہوگا میں اس کو معاف کروں گا مگر جو میرے بنائے ہوئے کا منکر ہوگا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، اگر میں پہلے دن معاف کر دیتا نا، وہ سارا قصہ آپ کو یاد ہے جب اللہ نے کہا تھا نا میں نے اس کو بنایا ہے، اے ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا اللہ تجھے تو سجدہ کروں گا مگر تیرے بنائے ہوئے کو سجدہ نہیں کروں گا، تو کہے گا تو چپے چپے پہ سجدہ کروں گا۔ تو میں نے پہلے دن ہی قانون بنا دیا، جو میرے بنائے ہوئے کا منکر ہوگا وہ کم از کم شیطان ہوگا، وہ کم از کم شیطان ہوگا۔ محترم سامعین، اچھا جو اس کے اوپر عذاب نازل ہوا وہ کس چیز کا تھا؟ وہ پتھر کا عذاب تھا، متوجہ ہیں جی؟ پتھر کا عذاب تھا۔ میں پھر بارگاہ خداوند میں یہ عرض کرتا ہوں، یا اللہ تو علی کل شیء قدیر ہے، کسی اور چیز کو بھیج دیتا، مثلا آگ بھیج دیتا آسمان سے، آگ بھی تو آ سکتی تھی، متوجہ ہیں جی؟ یا ایک تلوار چلتی ہوئی آتی اور اس کا سر قلم کر دیتی، یا کوئی اور عذاب دیتا۔ یہ پتھر کا عذاب، پتھر گرا اس کے سر کے اوپر گرا اور نگلتا ہی گیا۔ سامعین گرامی قدر، یہ پتھر کا عذاب، بڑا پیارا اور لطیف جملہ آپ کی سماعتوں کو ہدیہ کرنے جا رہا ہوں۔ آواز قدرت آئے گی، تم کو پتہ نہیں ہے جب پہلے بھی جب خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے جو لشکر آیا تھا نا، اس وقت بھی ہم نے پتھروں کا عذاب نازل کیا تھا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ابابیلوں کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے، کنکر تھے۔ تو ہم آج دنیا والوں کو بتائے جا رہے ہیں جو کعبے کا منکر ہو اس پر بھی پتھر کا عذاب ہے، اور جو مولود کعبہ کا دشمن ہو اس پہ بھی پتھر کا عذاب ہے۔ یا علی، یا علی،
متوجہ ہو گئی جی؟ سامعین گرامی قدر، یہ ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اے حبیب، آج علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، پس آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج کے دن ساری کی ساری نعمات آپ پہ ہم نے تمام کر دی۔ متوجہ ہیں؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور آج کے دن ہم آپ کے اسلام سے راضی ہو گئے، راضی ہو گئے۔ یاد سامعین گرامی قدر، یہ دین اسلام جو ہے، ٹائم کافی ہو گیا، میں ایک جملہ چونکہ سیرت ائمہ پر میرا دل ہے میں بولنا چاہتا ہوں۔ سامعین گرامی قدر، یہ دین اسلام اتنی آسانی سے نہیں پہنچا اب تک، اس میں بڑی قربانیاں لگی ہیں۔ خود ائمہ نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اپنے اخلاقیات کی وجہ سے، اپنی اخلاقیات دنیا کو دکھاتے ہوئے کہ ہمیں مانو۔ اللہ نے بھی اسی لیے ان ہستیوں کو خلق کیا تھا۔ اللہ نے کہا تھا مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا، مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، اے آل محمد و آل محمد، میں نے یہ چاہا مجھے کوئی جانے تو میں نے تمہیں خلق کیا۔ اللہ تو کل کائنات تمہارے اخلاق کو دیکھتی جائے، مجھے پہچانتی جائے کہ ان کا اخلاق ایسا ہے، تو یہ جن کو مانتے ہیں ان کا اخلاق۔ یہاں پہ ایک جملہ میں نوٹ کرنے جا رہا ہوں، میرا دل تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ جانتے ہیں میں نے کل عرض کیا تھا کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، تناول نہیں فرماتے تھے مہمان کے بغیر۔ ایک مہمان آ جاتا ہے جی، کہتے ہیں آؤ میں آپ کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ ان کو نہیں پتہ تھا کہ یہ توحید کا منکر ہے، وہ لا الہ الا اللہ نہیں پڑھتا۔ آئے بیٹھے، کہا بسم اللہ پڑھیں، کہا وہ کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ کیا ہوتی ہے؟ کہا تو مسلمان نہیں ہے، توحید کو نہیں مانتا؟ کہا نہیں، میں اللہ کو تو نہیں مانتا۔ یہ لکھا ہے کتب میں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آ گیا، غصہ آیا، انہوں نے اس کو دسترخوان سے اٹھایا اور کہا چلو ہم آپ کو کھانا نہیں کھلائیں گے، مگر وہ جو اللہ تھا وہ جلال میں آ گیا۔ کہا اے ابراہیم، ایک وقت کا کھانا آپ نہیں کھلا سکے، ہم بھی تو ہیں نا جو آج تک اس کو کھانا کھلا رہے ہیں، چاہے جائے کہ وہ ہمیں مانتا ہے یا نہیں مانتا، جاؤ اور اس کو لے کر آؤ۔ بس گئے اور اس کو لے کر آئے۔ کہا اب کیا ہوا؟ کبھی بھگاتے ہو کبھی لے کے۔ کہا میں جس کو مانتا ہوں نا، جو میرا بھی اللہ ہے، اس نے کہا واپس لے کر آؤ۔ کہا اچھا، اتنا اللہ تمہارا اچھا ہے، اتنا خوبصورت ہے، کھانا کھانے سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا پھر میں تیرا کھانا کھاؤں گا۔ تو بہت اخلاقیات سے، یا سامعین گرامی قدر، ایک ہم گناہ کرتے ہیں، میں ایک، کیونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک گناہ ہم غیبت ہوتی ہے جی۔ غیبت ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم غیبت کر رہے ہیں، اور اتنا بڑا گناہ کبیرہ ہے یہ غیبت۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معمول ہوتا تھا، ان کے ایک صلوات پڑھ دیجئے نبی پاک کی ذات میں۔ ان کے دور میں جو ایک رواج ہوتا تھا، کتب میں یہ لکھا ہے کہ جو کوئی روزہ رکھتے تھے نا جی، وہ خود نبی مکرم کے پاس تشریف لاتے تھے، نبی خود اپنے ہاتھوں سے ان کو کچھ عطا کرتے تھے افطار کے لیے، خود اپنے ہاتھوں سے۔ تو ایک جو ہے وہ خاتون آئی کہ نبی پاک علیہ السلام میں نے روزہ رکھا تھا۔ کہا نہیں، آپ کا روزہ نہیں تھا۔ کہا سرکار میں سارا دن بھوکی رہی ہوں، میں روزے سے ہوں۔ کہا ہم کہہ رہے ہیں آپ روزے سے نہیں تھی۔ کہا اچھا۔ وہیں پہ معجزتاً کہا یہاں پہ الٹی کرو، اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکلے۔ کہا یہ دیکھو، تم کہہ رہی تم۔ کہا سرکار یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہو گیا؟ کہا کہ تم سارا دن اپنے بھائی کی غیبت کرتی رہی ہو۔ غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ میں یہ ایک لفظ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ کسی نے سرکار سے ہی سوال کیا، یا مولا یہ بتائیے، یہ بچوں کو تھوڑا سا مہربانی کریں باہر بھیج دیں،
کہا اچھا چلیں میری طرف متوجہ رہیں، بس ٹائم بہت قلیل رہ گیا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک بندے میں ایک عادت پائی جاتی ہے، مثلا گناہ جھوٹ بولتا ہے مثلا، تو ہم جو ہے وہ کسی اور کو بتا دیں تو یہ بھی غیبت ہے. متوجہ ہیں آپ سب؟ ہاں تھوڑا سا ایک 8 محرم کا جو ہے نا وہ ایک جملہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر ان کو تھوڑا سا اٹھا دیجئے. سامعین گرامی قدر، کہا کیا کہ ایک بندے میں ایک عادت پائی جاتی ہے تو ہم وہ عادت کسی اور کو بتائیں، یہ بھی غیبت ہے. فرمایا یہی تو غیبت ہے، یہی تو غیبت ہے، یہی چغلی ہے. اگر اس میں وہ عادت نہ پائی جائے، اگر اس میں وہ عادت نہ پائی جائے جو آپ کسی کو بتا رہے ہیں تو یہ تہمت بن جاتی ہے، اور تہمت جو ہوتی ہے وہ غیبت سے بھی بڑی ہوتی ہے. توجہ ہیں جی؟ اور غیبت کا سب سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے جی؟ غیبت کا سب سے بڑا جو عذاب ہے وہ یہ ہوتا ہے، نیک اعمال تو ہم پتہ نہیں بڑی مشکل سے ہی کرتے ہیں سرکار، کبھی نماز پڑھ لی تو کبھی نہ پڑھی، کبھی سچ بول لیا تو کبھی نہ بول لیا. یہ جو فرشتہ ہے بیچارہ یہ تو فارغ بیٹھا رہتا ہے، اس کو ہم کوئی کام ہی نہیں کرنے کو دیتے، یہ تو سارا دن ہی فارغ بیٹھا رہتا ہے. سامعین گرامی قدر، اور یہ جو ہے الٹے ہاتھ والا فرشتہ یہ بیچارہ لکھ لکھ کے شاید تھک کی جاتا ہے. غیبت کا سب سے بڑا گناہ کیا ہوتا ہے، اس کا عذاب کیا ہے؟ آپ کی ساری نیکیاں جس کی غیبت کر رہے ہیں اس کے نامہ اعمال میں چلی جاتی ہیں، اور اس کے گناہ آپ کے نامہ اعمال میں چلے آتے ہیں. یہ سب سے بڑا یاد رکھیں یہ عذاب ہے غیبت کا. اور جب تک یہ یاد رکھیں یہ ہے حقوق العباد میں یہ چیز ہے. ہم بڑی، میں آپ کو بار عرض کر رہا ہوں، یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہم کرتے ہیں پر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. 2 دوست بیٹھے ہیں، تیسرا دوست نہیں ہے، 2 خواتین بیٹھی ہیں اور تیسری خاتون نہیں ہے، بس اس کی غیبت، اس کی برائی، اس کی چغلی شروع کر دی. تم کو پتہ ہے اس نے یہ کیا تھا، اس نے بیچارے نے کیا ہو یا نہ کیا ہو، مگر آپس میں وہ باتیں کر رہی ہیں. کیونکہ خواتین کا چپ رہنا تو یہ تو بہت بڑی ایک عجیب ہے نا جی. تو اگر مرد حضرات بھی تشریف فرما ہوں، بازار میں ہوں، گھر میں ہوں، تو جب تک یہ کسی تیسرے کی غیبت نہ کر لیں وہ ٹائم پاس ہوتا نہیں ہے. متوجہ ہیں جی؟ ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. میں نے کسی خاتون سے کہا، ہمارے عزیز تھے بڑے قریبی، میں نے کہا آپ غیبت کیوں کرتے ہیں، چغلی کیوں کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ غیبت تھوڑی ہوتی ہے، یہ تو دل کی بڑاس ہوتی ہے جو ہم نکالتے ہیں. متوجہ ہے جی؟ یہ غیبت تھوڑی ہوتی ہے، یہ چغلی تھوڑی ہوتی ہے. اس نے میرے ساتھ یہ کیا، اس نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میں اس کے گھر گئی تھی یا گیا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، تو یہ غیبت تو نہیں، یہی غیبت ہے. سامعین گرامی قدر، ہر وہ لفظ جو آپ منہ سے بول رہے ہیں، جس کے بارے میں بول رہے ہیں، اگر اس کو پتہ چل جائے اور اس کو ناگوار گزرے، یہی غیبت ہے، یہی غیبت ہے. یہ یاد رکھیے گا. اور آئندہ سے مہربانی کریں، آپ جو بھی کوشش کریں کہ جب 2 دوست بیٹھے ہوں آپس میں ہی گفتگو کریں. تیسرے کا تذکرہ اگر کرنا ہے تو خیر سے کریں، شر کے ساتھ نہ کریں. ایک دفعہ مل کے صلوات بر محمد و آل محمد. بڑی قربانیاں ہیں جی اس دین اسلام پر. بڑی مشکل سے یہ دین پہنچا ہے. آج 8 محرم ہو گئی ہے. تھوڑا سا تذکرہ کرتا چلوں، جس سرکار کا آپ علم اٹھاتے ہیں، کتنی وفا کی تھی سرکار غازی عباس علیہ السلام نے، اور کتنا ان کو انعام و اکرام سے نوازا گیا. باب الحوائج جیسی ہستی ہیں سرکار عباس علیہ السلام. اسی لیے کہا تھا مولا کائنات نے، بلکہ بڑا پیارا جملہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں. وہ مولا مشکل کشا جو دنیا کی ہر چیز سے بے نیاز تھے، اس کریم پروردگار سے کبھی کچھ نہ مانگا، صرف اگر مانگا تو ایک عباس مانگا. یہ میں بہت بڑی بات، کبھی بھی پوری زندگی مولا مشکل کشا نے نہ تلوار مانگی، نہ علم مانگا، نہ کوئی خوبی مانگی، مولود کعبہ ہوئے، کچھ بھی نہیں، خود نہیں مانگا. اللہ نے جو عطا کیا بسم اللہ، خود اللہ سے نہیں کچھ بھی مانگا. وہ بے نیاز تھا.
اللہ کا بے نیاز نمائندے تھے مولا مشکل کشا. کہا نہیں ہمیں اے دنیا ہم نے آپ کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس دنیا سے تو لو لگانی ہی نہیں ہے، بس مانگا تو ایک عباس مانگا. کہا اے بھائی عقیل کوئی ایسا خاندان ڈھونڈیے کہ جس سے ایک خوبصورت اور طاقتور ہمیں بیٹا ہو عطا ہو جو میرے بیٹے کی نصرت کرے کربلا میں. تو عزادارو جب کچھ بھی نہ مانگا ایک عباس مانگا ہو تو اللہ نے کتنا خوبصورت بیٹا دیا ہوگا، کتنا بہادر بیٹا دیا ہوگا. دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی وگرنہ میں بتاتا کہ جنگ صفین میں یہی اس بیٹے مولا عباس نے ایسی جنگ کر کے دکھائی. صرف 13 سال کے سن میں لوگ کہتے تھے پیچھے ہٹو علی آ رہے ہیں، علی آ رہے ہیں، مگر کہا مولا مشکل کشا نے میں علی نہیں ہوں. علی نے کہا میں علی بلکہ یہ میرا بیٹا جا رہا ہے، یہ میرا بیٹا عباس ہے. متوجہ ہیں؟ تو کسی نے دیکھا کہا کہ یہ عباس ہیں اتنے طاقتور، خود جنگیں خود سب کچھ سکھایا مولا عباس کو. اور بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے عزاداروں پتہ ہے اپنے ہاتھوں سے جناب عباس کے کپڑے سیے. کہا علی میرے بعد بہادر خاندان میں شادی کرنا. بس عزاداروں میں 2 جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کتنا مان تھا جناب زینب عالیہ کو جب مدینے سے نکلی ہے نا جناب زینب عالیہ، اسی عباس کے سہارے کے نکلی تھی. کہا مجھے کیا ڈر ہے، مجھے کیا خوف ہے، جس کا عباس جیسا بھائی سلامت ہے اس زینب کو کیا فکر ہے پردے کی، اس زینب کو کوئی فکر نہیں. بس عزادارو روز عاشور ہوا جب جناب عباس بار بار آتے مولا حسین کے پاس. کہا مولا مجھے اجازت دیجئے. کہا عباس میں کیسے اجازت دوں تجھے، تو میرا علم بردار ہے، میری فوج کا سپہ سالار ہے. کہا مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سپہ سالار ہوں. عزادارو عجب نہیں مولا کہتے ہو ٹھیک ہے فوج نہیں ہے مگر میری بہنوں کی آس باقی رہے گی. میری بہنوں کو بس اتنی آس ہے اے بیویوں جب تک میرا بھائی عباس ہے کوئی تمہاری چادر کی طرف دیکھ بھی نہیں سکتا. بس عزادارو ایک وقت آیا مولا عباس کو جانا پڑا. کہا اچھا عباس فقط پانی لے کے آنا ہے، جنگ نہیں کرنی. عزادارو مولا عباس چلے اور واحد یہ بہادر تھے جو بغیر تلوار کے نہر پہ پہنچے، بس مشکیزہ بھر لیا اور اللہ سے دعا کی اللہ یہ مشکیزہ سکینہ تک پہنچ جائے. میں وعدہ کر کے آیا تھا سکینہ میں پانی لے کر آؤں گا. عزاداروں مشک کو ڈالا اپنے بازو پہ، بس جانے کی تیاری کی. ابھی خیموں کی طرف جا رہے ہیں، ایک لائن نے کیسا وار کیا، ارے دایا بازو قلم ہوا، مشک کو بائیں بازو میں ڈالا، پھر بایاں بازو قلم ہوا. عزادارو سنو کے بغیر بازوؤں کے میرا مولا پھر مشک کو منہ میں لیا، ایک تیر چلا جو مشک میں جا کے لگا، مشک سے سارا پانی بہ گیا. پھر گھوڑے سے کہا گھوڑا مجھے ابھی خیموں میں نہ لے کے جانا، مجھے بڑی شرم آتی ہے سکینہ سے، اے سکینہ سے وعدہ کیا تھا. بس عزادارو گھوڑا مڑا اور واپس مقتل میں چلا گیا. عزادارو نہ جانے بغیر بازو ہوگے کس طرح مولا زین سے زمین پہ آئے. کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ادھر سے مولا حسین چلے. کہا اے غازی
میرا کمر کا سہارا، اے میری کمر کا سہارا، اے میری کمر ٹوٹ گئی۔ ارے کس طرح مولا کی لاشے پہ پہنچے، عزاداروں جب مولا کو گود میں لیا نا، کہا اے غازی ایک منت کر، ایک آج تم سے میں کچھ کہنا ہے۔ کہا مولا کہیے، کہا آج مجھے بھیا بلا دے۔ ساری زندگی مولا کہا، بس عزاداروں کہا السلام علیکم یا اخی، یا اے میرے غریب بھائی السلام علیکم۔ پردے سے آواز آئی، اے بھیا ہمیں بھی بھیا کہہ دیجئے۔ کہا اے میری بہن زینب السلام علیکم۔ اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین۔